کے ذکر میں شان میں کمی آ جاتی ہے. جب کہتا ہے محبوب پوری کائنات تیرا ذکر نہ کرے، تیرا ذکر میں کروں. ذکر مصطفیٰ کی محفل ہر کوئی بناتا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل کوئی نہیں کرتا. کبھی کسی نے کیا ہے سیرت مصطفیٰ اور اللہ کے ذکر کی محفل کبھی نہ کوئی اشتہار چھپوایا کہیں دیکھا ہے؟ نہیں. مصطفیٰ کے تو پتہ چلا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بغیر منہ ایسے کر لو، منہ ایسے کر لو، جیسے مرضی آئے کر لو، یہ وہ ہستی ہے جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بغیر اس کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بغیر اس کی مغفرت اور بخشش کے دروازے نہیں کھلیں گے. یہ بار بار ذکر کیوں ہے؟ کیوں اللہ ذکر کر رہا ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے. اعلان کون کر رہا ہے؟ رب. کس میں؟ اس کتاب میں جو لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، اس میں اعلان کر رہا ہے. قرآن، اب عقیدہ لے لو، قرآن بے عیب، صاحب قرآن بے عیب، قرآن لا ریب، الفاظ سب لا ریب، قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے. تو مجھے بتائیے جب قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، تو صاحب قرآن کیسے نہیں لا ریب اور بے عیب؟ عقل کا ماتم کرنا چاہیے انہیں، سوچنا چاہیے انہیں. جب قرآن لا ریب ہے تو صاحب قرآن لا ریب کیسے نہیں ہوگا؟ جب قرآن بے عیب ہے تو صاحب قرآن بے عیب کیسے نہیں ہوگا؟ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ قرآن بے عیب ہے اور صاحب قرآن بھی بے عیب ہے. قرآن لا ریب ہے اور صاحب قرآن بھی لا ریب ہے. ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ عظمتیں دی، وہ بلندیاں عطا کی، وہ برگزیدگیاں عطا کی، وہ کمالات عطا کیے، وہ معجزات عطا کیے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا. اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو نہیں ملا، اور کوئی کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، اور کیا کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ایسی عظمتوں والا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا. ایسی بلندی اور برگزیدگی والا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. آئے آخر میں ہیں، حساب پہلے ہوگا، ٹھکانے پہ پہلے پہنچیں گے. یہ ذکر مصطفیٰ کیوں بار بار ہو رہا ہے؟ تاکہ دل عشق مصطفیٰ سے جھکنے لگے، تاکہ دل مدینہ بن جائے، تاکہ دل سرکار کے نور کا محور بن جائے. یہ بار بار ذکر اس لیے ہے کہ رب کہتا ہے کہ میں بھی تو یہی کر رہا ہوں. میں خالق ہو کے یہ کر رہا ہوں
وہ یہ کر رہا ہے یا یصلون علی النبی، اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے اور ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں دے رہا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو رب نہیں حکم دے رہا، کس کو دے رہا ہے؟ جو سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں رب ان کو حکم دے رہا ہے، جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں ان کو حکم دے رہا ہے، جو آمنہ کے لال کو بے عیب مانتے ہیں ان کو حکم دے رہا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، رب ان کو دے رہا ہے جو اس کے محبوب کی آمد کی خوشی میں جھنڈا اٹھاتے پھرتے ہیں، جو جشن ولادت کا جلوس نکالتے ہیں، جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، جو سرکار پر ہمہ وقت درود و سلام کے گجرے بھیجتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کو بھیجا بے عین ہی اسی طرح مانتے ہیں، اس کی عظمتوں پر انگلی نہیں اٹھاتے، اس کی رفتوں پر انگلی نہیں اٹھاتے، نہیں سوال کرتے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہو، نہیں سوال کرتے کہ وہ ہمارے جیسا بشر ہے، نہیں سوال کرتے کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، نہیں۔ رب نے جتنے کمالات، جتنے مرتبے اور مقام دیے ہیں، حبیب کو لا ریب اور بے عیب جو مانتا ہے رب اس کو حکم دے رہا ہے آمن صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے عاشقو، تم بھی یہی کام کرو۔ کون سا رب کون سا کام کر رہا ہے؟ ملائکہ کے محفل سجا کے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، اور ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی محفل سجا کے میرے محبوب کا ذکر کرو۔ حضور کے ایک صحابی تھے، سرکار کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد حضور بھی مسجد نبوی سے نکلے تو صحابی کے گھر کے آگے سے گزرے، تو گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، حضور اٹھے، دروازہ بجائے، صحابی باہر آئے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، گھر میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر آوازیں کیسی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جب بھی آتا ہوں نا تو اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے آپ کا ذکر شروع کرتا ہوں، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ شروع کر دیتا ہوں، آپ کے لب و رخسار کی بات کرتا ہوں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر کرتا ہوں، آپ کے کمالات کا ذکر کرتا ہوں، آپ کے معجزات کا ذکر کرتا ہوں، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے وقت کا ذکر کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ ہی کی باتیں اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے آپ ہی کا ذکر آپ ہی کے لیے کرتا ہوں۔ عاشق ہے نا، دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرتا، یا رسول اللہ دل نہیں بھرتا، وہاں سے گھر آتا ہوں تو تذکرہ آپ ہی کا ہے، جاگتے میں تذکرہ آپ کا، سوتے میں تذکرہ آپ کا، اٹھتے میں تذکرہ آپ کا۔ حضور مسکرا دیا، سرکار نے کہا کیا جا اللہ رب العزت نے اس عمل کے صدقے میں تجھے اور تیرے سارے گھر والوں کو مغفرت اور بخشش سے نواز دیا، اس عمل کی وجہ سے۔ حضرت عامر کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی جو یہ حکم جو ہے، آپ کی یہ جو بخشش ہے، یہ جو عطا ہے صرف میرے اور میرے گھر والوں کی حکم ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جا اے عامر قیامت تک تیرا یہ عمل جو بھی دہرائے گا اللہ رب العزت اس کو مغفرت اور بخشش سے نوازے۔ سمر جائیں، ذکر مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ قبر بھی سمر جائے، ذکر مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ حشر بھی سمر جائے۔ یاد رکھیے ذکر مصطفیٰ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ذکر مصطفیٰ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ سے عمر دراز ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ سے قبر روشن ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ سے گناہ مٹتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سے عزتیں ملتی ہیں، ذکر مصطفیٰ سے بلندیاں اور
سنجیدگیاں ملتی ہیں، ذکر مصطفیٰ سے سرفرازیاں ملتی ہیں، ذکر مصطفیٰ سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، ذکر مصطفیٰ سے اس کی رضا ملتی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ذکر مصطفیٰ ہمیں فرش سے اٹھا کے عرش پر لے جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حقیقت ہے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کرو، سرکار پر درود و سلام کے گجرے بھیجو، اپنا عقیدہ علماء سے لو، فیس بک سے سوشل میڈیا سے عقیدہ مت لو، عقیدہ اپنے علماء اکرام سے لو۔ 150 پونے 200 سال پہلے، 200 سال پہلے، یہ آج کل جو سرکار کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میلاد کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ ہے میلاد ہے، ہزارہ قسم سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے۔ 200 سال پہلے اس پوری دنیا میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں نے شروع کیا کہ کسی طرح مسلمان کے دل سے اس کی روح سے محمد کو نکال دو، صحیح بات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 200 سال پہلے اس بر صغیر میں، چلے ہم یہاں کے باشندے، بر صغیر میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، جو تھا تو پورے 1450 سال سے ایک ہی عقیدہ تھا کہ میلاد منانا جائز ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اور آمنہ کا لال حقیقت میں نور ہے، کیونکہ رب نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور ہے، حقیقت نور ہے، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا عین نور، اعلیٰ حضرت عین نور فرماتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور نور، صرف نور ہی نہیں، عین نور ہے، صرف نور نہیں ہے، لباس بشریت میں آئے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں جہنم میں گرنے سے بچانے کے لیے، حضور لباس بشریت میں آئے ہمیں رب تک پہنچانے کے لیے، شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سرکار اس لیے آئے ہیں، اس لیے آئے عین نور ہیں، لباس بشریت میں بھی لوگ دھوکہ کھا گئے۔ دیکھیں یہ دنیا عالم اسباب ہے، عالم اسباب ہے، اور ہمیں یہ دنیا طے کرنی ہے سبب کے ذریعے سے، سبب لینا۔ حضور علیہ السلام چونکہ عالم اسباب میں آئے ہیں تو بیمار بھی ہوئے، شفا یاب بھی ہوئے، دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، خون بھی نکلا، بھوک بھی لگی، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، غزوات بھی کیے، جنگیں بھی لڑی، تلوار بھی چلائی، شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ مگر اسی عالم اسباب میں حضور نے ایکم مثلی بھی کہا ہے، اسی عالم اسباب میں ایکم مثلی بھی کہا ہے، کون ہے تم میں مجھ جیسا، اسی عالم اسباب میں۔ تو حضرات جی بکار آئیے، یہ رات
ہر نبی اور رسول اس رات کا منتظر رہا ہے. ہر نبی اور رسول اس رات میں جو لمحہ تھا صبح صادق کا اس کا منتظر رہا ہے. وہ لمحہ وہ رات یہی رات ہے اور صبح صادق کے وقت وہی لمحہ ہے اسی رات میں کہ جس لمحے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. آپ کیا جلوہ گر ہوئے, پوری کائنات جگمگا گئی. آپ کیا آئے, پوری کائنات خوشی سے, کائنات کا ایک ایک ذرہ, علماء لکھتے ہیں ایک ایک ذرہ وجد میں آ گیا. وجد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وجد آ جاتا ہے نا, جھومنے لگ جاتے ہیں, جھومنے لگ جاتے. کائنات کا ایک ایک ذرہ جھوم اٹھا. اگر کائنات کا ایک ایک ذرہ خوشی سے جھوم اٹھا, اگر کوئی نہیں اٹھا, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. غلاموں خوشیاں مناؤ, رج کے مناؤ. ہمیں جہنم کی آگ میں گرنے سے بچانے والا آیا ہے, ہمیں رب تک پہنچانے والا آیا ہے, ہمارے گناہوں کو مٹانے والا آیا ہے, ہمارا سہارا آیا ہے. جب جس کو کوئی نہیں پوچھتا, جب کوئی نہیں پوچھے گا, جب اس کو اگر پوچھے گا تو ربی 12 ربیع الاول والا پوچھے گا. جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو 12 ربیع الاول والا اس کا ہوگا. جب رب کا قہر و جلال عروج پر ہوگا تو رحمت کی ٹھنڈی ہوا اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک 12 ربیع الاول والا اپنے لب نہ ہلائے گا. وہ جو لب ہلیں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا. صبح 12 ربیع الاول ہے, جشن ولادت ہے. آپ تمام حضرات سرکار کا جھنڈا اٹھائیں. یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے جھنڈا اٹھانا, بڑے نصیبوں کی بات ہے جھنڈا اٹھانا, وہ بھی سرکار کا جھنڈا اٹھانا. بڑے نصیبوں کی بات ہے, بڑے فخر کی بات ہے. صبح سرکار کے میلاد کے جلوس میں سارے آئیں, بلکہ عاشق تو کہتے ہیں کہ سرکار کے جلوس کی گرد بھی جس پر پڑ گئی اللہ اس کو مغفرت اور بخشش سے نوازے. یہ اہل عشق کا مسئلہ ہے. جھنڈا اٹھاؤ, کل میلاد میں بھرپور شرکت کرو اور نبی پاک سے اپنی سچی عقیدت و محبت کا ثبوت دو. وما علینا الا البلاغ.